معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیر اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 5، راست اقدام 24 جنوری تا 26 فروری 1947۔ عبوری حکومت کے وزیر راجہ غضنفر علی خان نے بھی زیر حراست افراد سے ملاقات کی اور بعد میں تبصرہ کیا کہ جیل میں ماحول پکنک جیسا تھا۔ عبوری حکومت کے ایک اور رکن سردار عبدالرب نشتر نے بیان جاری کیا، ایسا لگتا ہے پنجاب حکومت نے مسلم لیگ کی تنظیم کو کچلنے کی ایک اور کوشش کی ہے، لیکن میں واضح کر دوں کہ اللہ کے فضل سے حکومت ناکام ہوگی۔ ہندوستان کے مسلمان اس جماعت کا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب مسلم لیگ کے قائم مقام صدر شیخ صادق حسین نے امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ مسلم لیگ کی جدوجہد تشدد اور فرقہ وارائیت سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی قیادت سے ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ جب ضروری ہو تو دفعہ 144 توڑ دیں۔ پولیس کی طرف سے اگر گولیاں بھی چلائی جائیں تو پسپائی اختیار نہیں کرنی۔ دوسری جانب حکومت کو خدشہ تھا کہ اسلحہ ممتاز سیاستدانوں کے ذاتی گھروں میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی روز پولیس نے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے صوبائی سالار سید امیر حسین شاہ کی برڈ ووڈ روڈ پر رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور تلاشی کی کوشش کی۔ اس وقت مسلم لیگ کی ممتاز خواتین لیڈی شفیع فاطمہ بیگم، لیڈی ذوالفقار علی اور بیگم کمال الدین، خاتون خانہ بیگم نسیم امیر حسین شاہ کے ساتھ گھر کے اندر تھی۔ انہوں نے پولیس کو تلاشی دینے سے انکار کر دیا۔ ایک طویل انٹرویو میں بیگم نسیم امیر حسین شاہ اور طالب علم رہنما راجہ تجمل حسین جو گھر کے باہر کھڑے تھے نے بتایا کہ ان خواتین نے کئی گھنٹے تک مزاحمت کی، اور جب صوبائی صدر مسلم لیگ شیخ صادق حسین نے مداخلت کی تو پولیس کو رہائش گاہ کے اندر جانے دیا گیا۔ اسی دوران کچھ اسلحہ کپڑوں میں چھپا کر عقبی دروازے سے نکال دیا گیا۔ پولیس نے تجمل حسین اور دیگر طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اسی روز راولپنڈی، جلندھر، لائل پور، فیروز پور، شملہ اور روہتک میں نیشنل گارڈز اور RSS کے دفاتر اور تنظیمی عہدیداروں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے، تاہم کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ امرتسر میں اشتعال انگیز مواد، کچھ چاقو اور وردیاں مسلم لیگ آفس سے برآمد ہوئیں۔ لدھیانہ میں بھی کچھ قابل اعتراض تحریری مواد ملا۔ پورے صوبے میں احتجاج اور مظاہرے جاری تھے۔ جلندھر میں کئی مسلمان طلباء کو مظاہروں پر پابندی توڑنے اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر گرفتار کر لیا گیا۔ انٹرویو ملک عبدالاحد۔ ملتان میں طلباء نے مسلم لیگی لیڈروں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا اور اس دوران دکانیں بند رہیں۔ اسی طرح فیروز پور میں ہڑتال کی گئی۔ مرکزی عبوری حکومت کے وزیر نواب زادہ لیاقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل گارڈز کو پرائیویٹ آرمی قرار دینا اہم کانا اور اس کا RSS سے موازنہ کرنا قطعاً غیر منصفانہ ہے۔ ملک عبداللہ اور خورشید عباس گردیزی سے انٹرویو۔ کراچی سے محمد علی جناح نے سخت مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے لیاقت علی خان کے موقف کی تائید کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی دست درازی اور بلا جواز کارروائی ہندوستان کے تمام مسلم آبادی والے علاقوں میں ہولناک ثابت ہوگی، اور میں وائسرائے سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے صورتحال کو کنٹرول کریں۔ بصورت دیگر سخت نتائج برآمد ہوں گے، جن کی تمام تر ذمہ داری تاج برطانیہ اور خود وائسرائے پر عائد ہوگی۔ لازمی بات ہے کہ یہ پیغام پنجاب کے وزیر اعظم تک بھی پہنچا۔ چنانچہ انہوں نے تمام لیگی رہنماؤں کو 26 فروری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تاہم ان سب لیڈروں نے اس وقت تک سینٹرل جیل سے جانے سے انکار کر دیا۔
جب تک کہ دیگر مرد و خواتین رہنماؤں کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ البتہ حکومت نے مطالبہ ماننے کی بجائے ان رہنماؤں کو زبردستی اٹھا کر جیل سے باہر پھینک دیا۔ نواب ممدوٹ نے کہا کہ مسلم لیگ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک حکومت نیشنل گارڈز پر پابندی غیر مشروط طور پر واپس نہیں لے گی۔ اس دوران خواتین نظر بندوں کو بھی رہا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ان کے ساتھ گرفتار مردوں کو بھی چھوڑا جائے۔ یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے تک تحریک ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حکومت نے ایک بار پھر 27 اور 28 جنوری کی درمیانی رات کو مسلم لیگ کے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ 28 جنوری کو نیشنل گارڈز پر پابندی اٹھا لی گئی۔ البتہ مسلم لیگ کی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کی خودسر حکومت کے خلاف تشدد سے پاک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ مزید کئی افراد نے رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کیں۔ فیروز خان نون کی آسٹریلوی نژاد اہلیہ کو ایک مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب کے گورنر سر ایوان جینکنز نے 28 جنوری کو وائسرائے ویول کے نام ٹیلی گرام میں وضاحت کی کہ صرف نیشنل گارڈز اور RSS پر آخر پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس کے رضاکار پنجاب میں زیادہ منظم شکل میں نہیں ہیں اور ان پر پابندی لگانا بھی زیادہ مناسب نہیں، جبکہ RSS خالصاً ہندو فوج ہے۔ سکھوں کے اکالی جتھے اگرچہ کئی برسوں سے موجود ہیں، لیکن ایڈ ہاک بنیادوں پر قائم ہیں اور زیادہ متحرک نہیں ہیں۔ پابندی لگانے کا مقصد صرف ان دو متحرک نجی فوجوں کو روکنا تھا جو فرقہ وارانہ پہلو سے سرگرم ہے۔ اس مرحلے پر پنجاب انتظامیہ کے مطابق صرف 2 نجی فوجیں اس سطح پر تھیں کہ ان کے خلاف کارروائی فرقہ وارانہ شورش روکنے کے لیے ناگزیر تھی۔ بہرحال مشرقی شہر لدھیانہ میں ہڑتالیں اور مظاہرے جاری رہے اور ایک مظاہرے میں 1000 برقع پوش عورتوں نے شرکت کی۔ امرتسر میں انگریز افسر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SF رابنس اس وقت زخمی ہو گیا جب مسلم لیگ کے 28 جنوری کے جلوس میں ایک شخص نے اسے جھنڈے والا ڈنڈا دے مارا۔ اس کے نتیجے میں امرتسر میں کئی گرفتاریاں ہوئیں۔ راول پنڈی میں بھی کئی مقامی رہنما پکڑے گئے، جبکہ فیروز پور میں 57 مسلم لیگیوں کو حراست میں لیا گیا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلم لیگ خضر وزارت کا خاتمہ کرانا چاہتی تھی۔ چنانچہ 30 جنوری کو کئی ہزار افراد کا مجمع موچی گیٹ پر جمع ہو گیا تاکہ جلوس نکالا جا سکے۔ بیگم شاہ نواز لکھتی ہیں کہ اجلاس کے بعد میں اور دیگر رہنما سول سیکریٹریٹ کی طرف گئے۔ ہمارے ساتھ 10,000 سے زائد افراد کا جلوس تھا۔ وہ جلوس کو سیکریٹریٹ کے گیٹ کے اندر لے گئیں اور شرکاء سے خطاب کرنے ہی لگی تھیں کہ یورپی پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ درمیان میں آ گئیں تاکہ لاٹھی چارج روک سکیں۔ انہوں نے حکام کو یقین دلایا کہ جلوس کے شرکاء پرامن رہیں گے۔ بعد ازاں وہ لوگ پرامن منتشر ہو گئے۔ پولیس اس موقع پر تھوڑے فاصلے پر چلی گئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے 40 منٹ تک خطاب کیا اور حکومت، گورنر اور دیگر حکام کو مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ اور امت مسلمہ کا انقلاب دیکھو۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد تھے اور پاکستان ان کا مقدر بن چکا تھا۔ مسلمان کبھی ہندو اکثریت کی حکمرانی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ محروم طبقے کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 60 افراد نے گرفتاری پیش کی اور ان سب کو سول لائن پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ گرفتاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور ان میں پنجاب کے پریمیئر کے چچا میجر نواب ممتاز ٹوانا اور خضر حیات کے مرشد پیر صاحب گولڑا شریف بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ وزیر آباد کا صدر بھی گرفتار ہو گیا۔
بلوال اور فیروز پور میں بھی گرفتاریاں ہوئیں۔ لوگ مسلسل گرفتاریاں دے رہے تھے۔ 29 جنوری کو حکومت نے دہلی سے شائع ہونے والے مسلم لیگ کے ترجمان انگریزی اخبار ڈان کی اشاعت پر 15 روز کے لیے پابندی لگا دی۔ 10 جنوری کو پیر صاحب تونسا شریف خواجہ شجاع الدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ با اثر گیلانی پیروں کے خاندان کے کچھ ارکان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مسلم لیگ کے جلسوں میں جذبات ابھارنے والی نظمیں پڑھنے والے شاعر اسحاق لہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جلندھر میں مسلسل 8 روز تک ہڑتال جاری رہی۔ گجرات میں جہاں خان بو سال اور نواب زادہ اصغر علی خان کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہاں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہزاروں دیہاتی عدالتوں میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس لاٹھی چارج سے پہلی ہلاکت شملہ میں ہوئی۔ جلندھر میں گرفتار مسلم لیگیوں نے جیل حکام کی بدسلوکی کے خلاف احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی۔ اس صورتحال میں سب سے ڈرامائی واقعہ مرحوم سکندر حیات خان کی بیٹی زاہدہ حیات کی طرف سے 1 فروری کو گورنر ہاؤس کے گیٹ پر مسلم لیگ کا پرچم لہرانا تھا۔ وہ مرد آباد خضر حکومت کے نعرے لگا رہی تھیں۔ ملتان میں گردیزی پیروں اور گیلانی خاندان کے ارکان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں کے خلاف 1 لاکھ سے زائد مظاہرین نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا۔ نواب محمد خان لغاری اور ڈیرہ غازی خان کے دیگر جاگیرداروں نے عدالتوں میں خود گرفتاریاں پیش کیں۔ اب اس بات میں بہت کم شک و شبہ باقی رہ گیا تھا کہ تحریک صوبے کے طول و عرض میں پھیل رہی تھی اور مسلمان عمائدین جو پہلے احتجاجی سیاست سے لا تعلق تھے اب عدالتوں میں گرفتاریاں پیش کر رہے تھے۔ 2 فروری کو جنہوں نے کراچی سے ایک بیان میں وائسرائے سے اپیل کی کہ وہ پنجاب میں شہری آزادیاں بحال کرائیں۔ انہوں نے پنجاب کے نوجوان مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ فرقہ وارانہ تصادم سے گریز کریں اور اپنی تحریک مکمل طور پر پرامن رکھیں۔ اس دور میں مسلم لیگ نے شہری آزادیاں بحال کرو کا نعرہ بلند کیا، لیکن چونکہ راست اقدام شروع ہو چکا تھا اس لیے ماورائے آئین اقدامات نئی شکلوں میں اختیار کیے گئے۔ لاہور میں ٹریفک جیم کر دی جاتی اور ہندوؤں اور سکھوں کو گاڑیوں پر مسلم لیگی پرچم لہرانے پر مجبور کر دیا جاتا۔ چند غیر مسلم راہگیروں کو بھی ہراساں کیا گیا، تاہم مجموعی طور پر تحریک پرامن ہی رہی۔ گجرات میں نیشنل گارڈز کے سالار صوبہ سیر امیر حسین شاہ کی قیادت میں مظاہرین کے گروہ مقامی مجسٹریٹوں کی عدالتوں میں گھس کر شہری آزادیاں زندہ باد اور خضر حکومت مرد آباد کے نعرے لگاتے اور کام میں خلل پیدا کرتے۔ اتوار 2 فروری کو ایک ڈی ایس پی کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری نے امیر علی شاہ کے گھر پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کرنا چاہا، لیکن ان کے گاؤں میں معین الدین پور کی سادات برادری کی بڑی تعداد نے مزاحمت کی اور پولیس کو واپس بھجوا دیا۔ پولیس نے اگلے روز پھر چھاپا مارا تو ہزاروں مردوں اور خواتین نے اس کا راستہ روک لیا، تاہم امیر حسین شاہ نے خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ اپنی جدوجہد پرامن اور غیر فرقہ وارانہ انداز میں جاری رکھیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بلوچ لیڈر سردار حاجی جمال الدین لغاری، جنہوں نے نواب اور سر کے خطابات واپس کر دیے تھے، نے 60,000 قبائلیوں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اس جلوس میں 1,000 افراد بندوقوں اور رائفلوں سے مسلح بھی تھے۔ انہوں نے سول لائنز کے علاقے میں ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے سامنے سے مارچ کیا، لیکن حکام نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ایسی اطلاعات بھی ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ پولیس میں موجود مسلمان اہلکار خواتین کے خلاف سخت کارروائی کرنے سے انکاری تھے۔ فروری کے پہلے ہفتے تک صوبے بھر میں 13,000 افراد گرفتار کیے جا چکے تھے۔ کئی پیر صاحبان بھی تحریک میں شامل ہو گئے۔ پیر صاحب سیال شریف کو 6 فروری کو سرگودا سے گرفتار کیا گیا۔ مسلمانوں کی اقلیتی آبادی والے اضلاع سے بھی لوگ مسلم لیگ کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے اور گرفتاریاں پیش کیں۔ امبالہ اور گڑگاؤں میں مسلم لیگ کے عہدیدار حتیٰ کہ رکن قانون ساز اسمبلی ایم ایل اے چودھری
مہتاب خان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ 6 فروری تک مسلم لیگ کے 89 MLAs میں سے 74 جیلوں میں تھے۔ سون پت، جلندر اور شملہ کی جیلوں میں بھوک ہڑتالیں کی گئیں۔ راست اقدام کا 15واں یوم یعنی 7 فروری پورے پنجاب میں یوم شہید شملہ کے طور پر منایا گیا، جہاں لاٹھی چارج سے ایک مسلمان ہلاک ہوا تھا۔ 6 فروری میں پنجاب حکومت نے اخبارات کی 10 روزہ سینسرشپ کا حکم دیا تاکہ مسلم لیگی تحریک سے متعلق خبروں کی اشاعت روکی جا سکے۔ اس سے پہلے 27 فروری کو سرکاری جرائد کے بعد تمام اخبارات پر 15 روز کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ تاہم ایسا حکم نامہ ایک انگریز کی ملکیت اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ سمیت لاہور کی تمام اخبارات کے لیے تھا۔ پنجاب سے باہر کے صوبوں سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کے 3 انتہائی سینئر رہنما خواجہ ناظم الدین، محمد اسماعیل خان اور صدیق بھی 7 فروری کو لاہور پہنچ گئے۔ ان کی آمد سے خضر حکومت کے خلاف تحریک میں مزید ابال آ گیا۔ انہوں نے بادشاہی مسجد میں 1 لاکھ افراد کے اجتماع سے خطاب کیا۔ مسلم لیگ سے اظہار ہمدردی کے طور پر لاہور میں انجمن کسابہ، سبزی مارکیٹ ایسوسی ایشن اور فروٹ منڈی ایسوسی ایشن نے سوموار 10 فروری سے کاروبار معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ روزنامہ ڈان کے 10 فروری کے شمارے میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں خواتین قیدیوں اور طلباء پر لاٹھی چارج کی خبریں شائع ہوئیں۔ 8 فروری کو وزیر امور ہندوستان پیتھک لارنس کے نام ایک تار میں گورنر جینکنز نے لکھا کہ لاہور میں ہجوم کا رویہ مزید جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہندو اور سکھ خوف زدہ ہیں۔ گورنر نے محسوس کیا کہ مسلمان مسلم راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس تحریک کے نتیجے میں پنجاب کی تقسیم کے سکھوں کے مطالبے میں شدت آ سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی سرحدوں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں کسی ایک کمیونٹی کا یہاں اقتدار قائم کرنا قطعی ناممکن ہے۔ طویل المدت متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ یونینسٹ اصولوں کے تحت مسلمانوں کا غلبہ ہو یا پھر تقسیم ہو، جس سے ناقابل برداشت مسائل پیدا ہوں گے۔ جاری تحریک سے دوسرے آپشن کی صرف غیر مسلموں کے جھکاؤ میں اضافہ ہوگا، جبکہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کا طویل المدت رد عمل بھی غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ دراصل متحدہ پنجاب میں مسلمانوں کی قیادت کے امکانات بتدریج کم کر رہی ہے، اور اب سکھ الگ صوبے کا مطالبہ مزید شدت سے کریں گے، لیکن کسی میں کوئی ایسا دماغ نہیں جو یہ بات سمجھ سکے۔ پنجاب میں صورتحال اب واضح طور پر قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ پنجاب سیفٹی آرڈیننس 1946 کی کھلے عام خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ 10 فروری کو طلباء لاہور کے مال روڈ پر کھڑے ہو گئے اور ہر قسم کی ٹریفک جام کر دی۔ اس روز لاہور ہائی کورٹ کی عمارت سے یونین جیک اتار کر مسلم لیگ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ چنانچہ پرنسپل اسلامیہ کالج سول لائنز ڈاکٹر عمر حیات اور کئی طلباء کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڈن روڈ پر ایک گھر سے اینٹ پھینکنے کے نتیجے میں مرنے والے مسلمان طالب علم عبد المالک کے جنازے میں ہزاروں تانگا ڈرائیوروں، طلباء، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ مرنے والے کی تدفین قبرستان میانی صاحب میں کی گئی۔ مختلف علاقوں میں غالباً نماز جنازہ میں 2 لاکھ ریکارڈ افراد نے حصہ لیا۔ جہلم میں پولیس کے لاٹھی چارج سے ایک مسلمان لڑکے محمد شریف کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ جہلم میں پولیس کے لاٹھی چارج سے ایک مسلمان لڑکے محمد شریف کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ پنجاب کے دیگر حصوں میں ہڑتال کی گئی۔ 10 فروری کو پولیس کانسٹیبل نمبر 1751 ناصر الدین دیگر 50 ساتھی اہلکاروں سمیت مکمل یونیفارم میں گرفتاری دینے سامنے آ گئے۔ ان میں 50 پولیس اہلکار نچلی ذات کے ہندو بھی تھے۔ جنگ میں بھی ایک مسلمان نوجوان پولیس تشدد سے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مسلم لیگ پنجاب کے قائم مقام صدر ملک شوکت علی کو بھی 13 فروری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سول ملٹری گزٹ
انگریزی اخبار کے 12 فروری کے اداریے میں کہا گیا، مسلم لیگ کی تحریر ایجیٹیشن صوبے کے امن اور پنجاب حکومت کی آئینی سلامتی کے لیے خطرناک ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب آنسو گیس کے گولوں کی جگہ بندوق کی گولیاں لے لیں گی۔ مظاہرین موجودہ نرم حکومتی پالیسی سے کھیل رہے ہیں، جس سے گنڈائزم کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نواب زادہ لیاقت علی خان نے خبردار کیا کہ پنجاب میں رونما ہونے والے واقعات پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر دہرائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد تشدد سے پاک ہوگی۔ انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کو حکومت سے باہر رکھنے پر خضر حیات انتظامیہ کی مذمت کی، حالانکہ مسلم لیگ اکثریت کی نمائندہ جماعت اور پنجاب اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی۔ 12 فروری کو پنجاب کے گورنر نے لارڈ ویول کے نام ایک تار میں یہ تجزیہ پیش کیا کہ مسلمانوں کی تحریک کے سامنے ہندو اور سکھ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو نے ذاتی طور پر وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اگر حکومت تحریک کو دبا نہیں سکتی تو ہندو خود میدان میں اتر آئیں گے۔ تارا سنگھ نے اخباری بیان میں کہا کہ سکھوں کی زندگی شدید خطرے میں ہے اور انہیں اپنی فوج میری کمان میں بحال کرنی چاہیے۔ ہمیں دبایا جا رہا ہے، لیکن غیر مسلموں کی متحرک مداخلت میں، جو میرے نزدیک اب یقینی ہے، میں کچھ تاخیر کرنی چاہیے۔ لہری سنگھ نے بھی آج میرے ساتھ ملاقات کر کے کہا کہ ہندو اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکیں گے۔